دینا دل آزاری ہے۔ سب سے بڑی مصیبت کفر و شرک ہے۔ لذت عشق رسول لا زوال دولت ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ مسجد کی سجاوٹ جو اصل سجاوٹ ہے وہ لائٹوں سے نہیں نمازیوں سے ہے۔ مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے۔ اگر تمام لوگ کفایت شعاری سے بجلی استعمال کریں تو ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ میں کمی آ سکتی ہے۔ گھروں میں بھی بجلی کا استعمال صحیح نہیں کیا جاتا، جہاں ایک لائٹ کی حاجت ہے دو دو چار چار لائٹیں جل رہی ہیں، جہاں ضرورت نہیں بھی ہے وہاں بھی جل رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہر بندہ اس کا خیال رکھے کہ فضول لائٹ نہ جل رہے، فضول پنکھا نہ چلے، تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے۔ جو بارگاہ الہی میں جھکتا ہے بلندی پاتا ہے۔ صبح کے خاص فضائل ہیں۔ طلوع صبح تا طلوع آفتاب اللہ رزق تقسیم فرماتا ہے۔ تو جس کو تنگ دستی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، تو اسے چاہیے کہ طلوع صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ وقت سوتے ہوئے نہیں بلکہ عبادت میں گزارے۔ موبائل فون کو رابطے کا آلہ بنائیے، اسے تفریح کے لیے استعمال نہ کیجیے۔ آج کل موبائل فون گناہوں کا آلہ بن چکا ہے۔ ہمارا لیا ہوا موبائل جس پہ اتنا پیسہ لگایا، یہی موبائل جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ 50,000 1,00,000 روپے لگائے جہنم میں جانے کے لیے۔ اس کا صحیح استعمال کیا جائے تاکہ ہمیں گناہوں کی وجہ سے کہیں موبائل ہمیں دوزخ میں نہ ڈال دے۔ جب بھی کوئی حدیث پاک بیان کریں تو اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ ملائیں۔ حدیث پاک یا قرآنی آیت جب بھی پڑھی جائے یا اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو بہت سارے لوگ اپنے پاس سے باتوں باتوں میں یا جوش خطابت میں یا کہہ دیتے ہیں، بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو حدیث میں اور قرآن میں ہو سکے تو ایگزیکٹ دیکھ کے پڑھ لیں، ایز اٹ از جو لکھا ہے لفظ بائی لفظ وہی پڑھ لیں، لیکن اس میں آگے پیچھے الفاظ کو آگے پیچھے نہ کریں۔ تو آسان طریقہ ہے، دیکھ کے پڑھ لیں۔ جب کوئی حدیث اور قرآن کی بات آئے دیکھ کے پڑھ لیں تو غلطیوں کے چانس کم ہو جائے گے۔ جذباتی آدمی اچھا کام بہت اچھا کرتا ہے اور منفی کام بہت برا کرتا ہے۔ امیر اہل سنت کے مدنی جو ملفوظات ہیں ان میں سے ایک مدنی گلدستہ ہے باحیا بننے کا نسخہ۔ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ باحیا کیسے بنے، اس کا نسخہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ حیا ہر شخص میں ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم بھی ہو تو اس غیر مسلم میں بھی کچھ نہ کچھ حیا ضرور ہوتی ہے، ورنہ کپڑے کیوں پہنتے؟ اگر کافروں میں بھی حیا نہ ہو تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کپڑے پہنتے ہی ہیں۔ تو حیا ہے جبھی تو کپڑے پہنتے ہیں۔ البتہ مسلمان کی حیا کی اپنی شان ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا تو کیا کہنا کہ آپ چار دیواری میں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بھی حیا کی وجہ سے سمٹ جاتے تھے۔ آپ نہاتے بھی تھے تو پردہ کر کے نہاتے تھے۔ تو آج بھی اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ ہے، امیر اہل سنت کا بھی یہ طریقہ ہے کہ اکیلے میں بھی نہاتے ہیں تو پردہ کر کے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سطر چھپا کے، اور ایسے کسی کپڑے سے جیسے کوئی موٹا جینز کا کپڑا ہوتا ہے اس میں نظر نہیں آتا، گیلا بھی ہو جائے، اس ٹائپ کا موٹا کپڑا کہ اگر پانی پڑے تو جسم سے چپکے نہ، جسم نظر نہ آئے۔ تو اکیلے میں بھی ایسی حیا ہونی چاہیے کہ اکیلے میں بھی اپنے ستر پہ نظر نہ پڑے۔ تو ابھی تو ہمیں بھی اپنی حیا کا معیار چیک کر لینا چاہیے۔ ابھی تو بالکل شریف بن کر حیا کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اچھی اچھی محفلوں میں، لیکن موقع با موقع ہماری حیا کا کیا حل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ حیا جتنی بھی ہو اچھی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری ایک تعداد وہاں حیا نہیں کرتی جہاں حیا کرنی چاہیے، اور وہاں حیا کرتی ہے جہاں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں حیا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بے پردگی بدنگاہی میں حیا کرنی ہوتی ہے۔ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا کیا بنے گا؟ حیا کا سب سے زیادہ حق یہی ہے کہ ہم اللہ سے حیا کریں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں کے کاموں میں حیا نہیں کرتے، نیکی کے کام میں ہمیں حیا آتی ہے، نیکی کا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہیں اسے کہا جائے بھی آج جماعت آپ کرا دیں گے، نہیں مجھے شرم آتی ہے، اذان آپ دے دیں مجھے شرم آتی ہے۔ بھائی جو دے رہے ہیں وہ کیا شرم نہیں ہے؟ انہیں بے شرم ہے۔ یہ شرم آتی ہے، اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے، چندہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، نیکیوں میں شرم آتی ہے، ہاں گناہوں میں نہیں آئے گی۔ لوگ میوزیکل پروگرام میں، گانوں باجوں میں کیسے اچھل کود رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ناچ
لڑیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، اور کسی نیک محفل میں کسی سے کہیں آپ تھوڑی سی نعت ہی اٹھ کے پڑھ لیں، نہیں میں لوگوں میں شرم آتی ہے، گناہوں والے کاموں میں شرم نہیں آئے. تو اللہ پاک ہمیں اصل باحیا بنائے کہ جس طرح صحابہ کرام کی حیاتی، اولیاء کرام کی حیاتی، ہمیں گناہوں سے شرم آئے، نیکیوں میں شرم نہ آئے. آمین بجاہ النبی. الحمدللہ رب العالمین.